اکلوتا ہونا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ماں باپ کی ساری خواہشات بس ایک اکلوتی اولاد کو ہی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے میں پیدا ہی صرف اپنے ماں باپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہوا تھا، یعنی کہ میری تو کوئی زندگی ہی نہیں تھی۔ میں ایک واجبی شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا، اور میں اپنی اس حقیقت سے نظریں بھی نہیں چراتا تھا۔ رنگ میرا صاف ہی تھا، زیادہ گورا تھا نہ زیادہ سانولا، بس درمیانہ سا تھا۔ نین نقش بھی ایوریج سے تھے، لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ پرنس چارلس لگا کرتا تھا۔ جیسے کالج کو خیر آباد کر کے یونیورسٹی پہنچا، میری ماں کو میری شادی کی فکر یوں ستانے لگی کہ جیسے اگر جلد از جلد میرے ہاتھ پیلے نہ ہوئے تو میری عمر گزر جائے گی۔ یعنی کہ حد ہو گئی، میں اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ انہیں کہیں بھی کوئی بھی خوبصورت لڑکی نظر آتی تو مجھے کوہنیاں مارنے لگتی، کہنے لگتی، یہ سامنے دکان پہ کھڑی لڑکی دیکھی تم نے؟ میں اس وقت مال میں اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ پر گیا تھا، اپنی شرٹیں دیکھ رہا تھا جب اماں نے مجھے کوہنی ماری۔ میں نے بیزاری سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ مجھے آنکھ کے اشارے سے ایک لڑکی کی طرف دیکھنے کے لیے کہنے لگی۔ مجھے شروع سے ہی یہ سب بہت برا کام لگتا تھا۔ یہ لگتا تھا کہ خام خواہ لڑکیوں کو تاڑنا ہے۔ میں نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ میں نے کہا دیکھنے میں تو ٹھیک ہے، کیوں؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، کیا خیال ہے، اس کی ماں بھی ساتھ ہی کھڑی ہے، تمہارے رشتے کی بات کروں؟ یہ سن کر تو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شرٹ ہی پھینک دی۔ میں نے کہا خبردار جو آپ نے یہاں کوئی تماشا کیا۔ اماں مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ مطلب کہیں بھی شروع ہو جائیں گی آپ؟ دیکھو یہ جگہ کون سی ہے؟ رشتہ مانگنے کی جگہ ہے؟ نہ میں جانتا ہوں وہ کون ہے، نہ وہ لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ ہو، منگنی شدہ ہو۔ خدا کے لیے مجھے شاپنگ کرنے دیں۔ میں عجیب سی کوفت کا شکار ہوا تھا۔ کہنے لگی، تم تو ہو ہی صدا کے آدم بیزار، پتہ نہیں میری پھوٹی قسمت میں ہی ایسی اولاد کیوں لکھی تھی۔ اماں کا ہر بار کا وہی ایموشنل ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی تو اپنی اماں کی ایسی باتوں کی وجہ سے میں شرمندگی اور خفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں میری دوستی مزمل سے ہو گئی۔ اچھا نوجوان تھا، بس مسئلہ یہ تھا کہ دیکھنے میں وہ مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت تھا، اتنا کہ اس پر لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن وہ صرف میری کلاس کی ایک لڑکی صوبیہ پر مرتا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ مزمل کے گھر والے کافی مذہبی قسم کے تھے اور اپنی ذات برادری سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں کو بھی اسی چیز کا پابند بنا کے رکھا تھا، لیکن مزمل صوبیہ سے محبت کرنے لگا۔ دونوں کی محبت پروان چڑھنے میں اپنے دوست کے پیش رہا۔ محبت تو انہیں ہو چکی تھی، لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ گھر والے نہیں مانتے تھے۔ مزمل کے والد تو صاف کہتے تھے کہ اپنے خاندان کی ہی لڑکی لے کر آؤں گا۔ مزمل انہیں سمجھا کے تھک گیا کہ وہ صوبیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن وہ صوبیہ کا رشتہ لینے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ کہتے تھے اگر غیر برادری کی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو میرے مرنے کا انتظار کرو۔ مزمل بیچارہ بے حد پریشان رہتا تھا۔ وہ میرا بہترین دوست تھا، ایک واحد میں تھا جو اس کے گھر چلا جاتا تھا، لیکن مزمل کے گھر جانے کے بعد بھی میں صرف مزمل کے کمرے کی حد تک رہتا تھا، کیونکہ اس کی بہن پردہ کرتی تھی۔ اس کے والد کا گھر کی خواتین پر بہت روب تھا۔ اس کی والدہ اور بہن اپنے باپ کے سامنے کانپتی تھیں۔ یہ سب باتیں مجھے مزمل سے ہی پتہ چلی تھیں، لیکن ایک وہ تھا جو ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ جیسے اس کا باپ ضدی تھا، وہ بھی ویسا ہی ضدی تھا۔ کہتا تھا شادی کروں گا تو اپنی پسند سے کروں گا۔ بہرحال ابھی تک مزمل انہیں منانے کی کوششوں میں لگا تھا، لیکن اس کے باپ نے ہری جھنڈی نہیں دکھائی تھی۔ وہ یونیورسٹی آتا تو مجھ سے یہی کہتا کہ یار میرا باپ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، قسم سے اگر انہوں نے اپنی مرضی کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں اسے سمجھاتا رہتا کہ ایسی حماقت مت کرنا، بس کوشش کرتے رہو، کبھی نہ کبھی تو مان ہی جائیں گے۔ میں اسے سمجھا کر جب گھر پہنچا تو گھر پر میری ماں نے پھر سے ایک رشتے والی کو بلا رکھا تھا۔ میں اپنی والدہ کی اس قسم کی حرکتوں سے بے حد پریشان تھا۔
وہ رشتے والی چائے پی رہی تھی، ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، تمہارے پاس کیا کسی خوبصورت لڑکی کی تصویر نہیں ہے؟ جب دیکھو ایسی لڑکیوں کی تصویریں میرے بیٹے کے لیے دکھاتی رہتی ہو۔ آصف میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو چاہیے۔ وہ کہنے لگی، اب پچھلے ہفتے تو دکھائی تھی لڑکی، وہ پسند نہیں آئی۔ ساتھ ساتھ وہ چائے پی رہی تھی، ساتھ ساتھ میری ماں کو رشتے کے متعلق بتا رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، وہ کوئی لڑکی تھی؟ ارے تم تو کہہ رہی تھی بڑی خوبصورت ہے، حسین ہے، نرگسی آنکھیں ہیں۔ اس کی آنکھیں تو کوفتوں جیسی لگ رہی تھیں، اور بال دیکھے تھے تم نے اس لڑکی کے؟ اتنے گھنگریالے جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، رنگت بھی سانولی تھی۔ یہ سن کر رشتے والی کہنے لگی، تو تمہارا بیٹا کون سا شہزادہ گلفام ہے؟ عام شکل و صورت کا ہے، اس کے لیے تو یہ لڑکی بالکل پرفیکٹ ہے۔ تم تو یوں بات کرتی ہو جیسے تمہارا بیٹا سلمان خان لگتا ہو۔ میری ماں کہنے لگی، ہائے ہائے، شرم نہیں آتی تمہیں میرے اکلوتے بیٹے کے اندر اتنے نقص نکالتے ہوئے؟ چلو اٹھو، نکلو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے میری ماں نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھینا اور سامنے رکھے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگی، نکلو یہاں سے باہر، میرا کھاتی ہے، میرے بیٹے میں نقص نکالتی ہے، ارے ہماری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ عورت کہنے لگی، کون سی جائیداد؟ یہ 120 گز کا 2 منزلہ گھر اور بے روزگار بیٹا، تمہارا تو میاں ہی جاب کرتا ہے۔ ارے کون سی جائیداد ہے تمہارے پاس جس پر تم اتنا اترا رہی ہو؟ نہیں تو نہ صحیح۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت مجھے کچھ ملین نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میری ماں کہنے لگی، بے حیا، بے شرم، ارے کیسے منہ بھر کے میرے چاند جیسے بیٹے میں اتنے نقص نکال کر چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے اماں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، اماں ہو گیا؟ کہنے لگی، ہاں ہو گیا، اچھی خبر لی ہے میں نے اس کی۔ میں نے کہا، جلدی سے میرے لیے کھانا گرم کریں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ وہ کہنے لگی، کھانا وانا میں نے نہیں بنایا، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام۔ میں نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا، اماں آپ کو پورا دن کرنا کیا پڑتا ہے؟ ہر کام کے لیے تو ملازمہ ہے، آپ کو پورے دن میں ایک کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے نہیں پکایا۔ اکلوتا بیٹا ہوں میں، لوگ اپنے اکلوتے بیٹے کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، یہاں میری ماں ہے کہ کھانے کو بھی نہیں پوچھتی۔ وہ کہنے لگی، تو میں کیا کروں؟ اس بھاری بھرکم وجود کے ساتھ مجھ سے نہیں ہوتا کام، بس اسی لیے چاہتی ہوں کہ چاند سی دلہن آ جائے تمہارے گھر تاکہ گھر کی ساری ذمہ داری وہ سنبھال لے۔ میں نے کہا، جی ہاں ضرور، ایسا کریں آملیٹ بنا دیں، میں نہا کے آ رہا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میری والدہ نے مجھے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، نہا دھو کر آیا تو میری ماں نے آملیٹ بنا کر ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، ساتھ میں بریڈ تھی۔ میں نے بیزاری سے بریڈ کو دیکھا۔ اس وقت شدت سے بھوک لگی تھی اور بریڈ میری بھوک کو مٹانے کے لیے ناکافی تھا۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، اسی مثال کے تحت چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ساتھ ہی میری ماں نے ایموشنل ڈرامہ شروع کر دیا۔ کہنے لگی، میری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے، سامنے وہ جو ارشاد ہے نا، اس کی بھی منگنی ہو گئی، تم سے پورے 2 سال چھوٹا ہے۔ میں نے کہا، اماں پڑھتا تو نہیں ہے نا، اپنے ابا کی دکان پر بیٹھتا ہے، اب اس کی منگنی ہو گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اماں کہنے لگی، بس ایک تم ہی نافرمان اولاد ہو، اتنی منتوں مرادوں کے بعد میں نے اللہ سے اولاد لی، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، وہ بھی نافرمان۔ مجھے تو تمہارے یونیورسٹی جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا حرض تھا تم وہیں کوئی گل کھلا لیتے، کسی خوبصورت لڑکی سے دوستی ہی کر لیتے تاکہ مجھے رشتے والوں کی اتنی باتیں تو نہ سننی پڑتی۔ اماں اپنے جعلی آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے تو لگتا ہے آپ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ رشتے والوں کے ہاتھوں مجھے ذلیل کروا سکیں۔ ارے میں کون سا اتنا حسین و جمیل ہوں، کسی بھی عام لڑکی سے کر دے شادی، صبر شکر کر کے کر لوں گا۔ کہنے لگی، ارے ایسے کیسے صبر شکر کر لو گے، ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، میں تو خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے پھر ڈھونڈتی رہیں۔ آملیٹ کھا کر میں نے برتن کچن میں رکھے اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی مجھے گہری نیند آئی ہی تھی کہ جب میرے موبائل پر فون آنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو سسکیوں کی آواز تھی۔ میں نے مشکل سے آنکھیں کھول کر نمبر دیکھا تو مزمل کا نمبر تھا، لیکن آواز کسی لڑکی کی تھی۔
میں نے کہا جی کون؟ کہنے لگی آصف بھائی، میں فاریہ ہوں، مزمل بھائی نے اپنی نس کاٹ لی ہے، پلیز انہیں بچا لیں۔ یہ سن کر تو میری پوری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیوں نس کاٹ لی اپنی؟ کہاں ہے وہ؟ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا، سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی، فوراً سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگی ابا سے ان کی بہت زیادہ بحث ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اس وقت کہاں ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، ابا شاید بھائی کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ میں نے جلدی سے فون کاٹا، مزمل کے والد کو فون کیا، ان سے ہسپتال کا پوچھنے لگا۔ جتنی تیز میں موٹر سائیکل چلا سکتا تھا میں چلا رہا تھا۔ 10 منٹ کے اندر اندر میں ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ دیکھا تو اس کے والد رو رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے مزمل کو؟ کہنے لگے اس پر بھوت سوار ہے، اس پر محبت کا ایسا بھوت سوار تھا کہ سچ میں اپنی نس کاٹ لی، بہت خون بہہ گیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر خون کی بوتل نہ لگی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا بلڈ گروپ بھی نہیں ملتا۔ میرا بلڈ گروپ مزمل کے ساتھ ہی ملتا تھا، اس لیے میں نے اسے خون کی بوتل دے دی اور اپنے کچھ دوستوں کو کہہ کر مزید خون کا انتظام کیا۔ مزمل کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ پھر صوبیہ کو جب معلوم ہوا تو اس سے بھی رہا نہیں گیا، وہ بھی مزمل سے ملنے ہسپتال آ گئی۔ مزمل کے والد کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، بہت غصے میں تھے وہ۔ لو میرج کے وہ بہت خلاف تھے اور برادری سے باہر شادی کسی قیمت پر نہیں کرتے تھے، لیکن مزمل کے اتنے بڑے قدم اٹھانے پر مجبوراً ان کو اس رشتے پر رضامندی دینی پڑی۔ میں اس کے باپ سے ڈرتا تھا اور گھبراتا تھا کیونکہ وہ بہت غصے والے تھے۔ اس کے والد نے رشتے پر رضامندی بھی اس صورت میں دی تھی کہ یہ لڑکی ان کی خواہش کے مطابق ان کے گھر کے ماحول کو اپناتے ہوئے چلے گی، برقع پہنے گی، نقاب کرے گی اور الگ گھر کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ بہرحال میں خوش تھا کہ مزمل کو اس کی محبت مل گئی۔ میری والدہ بھی مزمل سے اچھی طرح واقف تھی۔ مزمل کئی بار میرے گھر آ چکا تھا، اس لیے جب میری اماں نے اس کی خودکشی کا سنا تو اس سے ملنے ہسپتال آ گئی۔ کچھ دیر ملنے کے بعد جیسے ہی جانے لگے تو بہت سے کلاس فیلوز مزمل سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں بھی تھیں، ساتھ ساتھ مجھے بھی ہیلو ہائے کرنے لگیں، بات چیت کرنے لگیں۔ میری والدہ تو دیکھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر مجھ سے کہنے لگیں ادھر آؤ میری بات سنو۔ ان لڑکیوں کے سامنے مجھے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر لے گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے اماں؟ کہنے لگی یہ سب تمہاری کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں اماں۔ کہنے لگی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، اور تم نے کیا آنکھوں کی جگہ ٹچ بٹن لگا رکھے ہیں؟ دیکھا نہیں کتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں؟ آصف تم سے اچھا تو تمہارا دوست نکلا، اتنی خوبصورت لڑکی پٹا بھی لی اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے باپ کو بھی راضی کر لیا، اور میری تو قسمت پھوٹ گئی جو میں نے تم جیسی اولاد کو پیدا کیا۔ ایک لڑکی نہیں تم سے بٹائی گئی۔ یہ کہتے ہوئے میری ماں کا لہجہ اتنا بلند ہو چکا تھا کہ سب کی سب لڑکیاں خاموش ہو گئیں، یہاں تک کہ مزمل بھی فولڈنگ بیڈ پر لیٹا یہ سن کر اپنی ہنسی دبانے لگا، اور سب لڑکیاں بھی میری ماں کی گل فشانیاں سن چکی تھیں۔ میں تو شرمندگی کے مارے آنکھیں نہیں اٹھا پا رہا تھا، کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو اماں کا بازو پکڑ کر انہیں کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے کہا امی کہیں تو میری عزت رہنے دیا کریں، ہر جگہ میری عزت کا کباڑا کرنے کا آپ نے کیوں سوچ رکھا ہے؟ اور رہ گئی محبت کرنے کی بات، تو مجھ سے نہیں ہوتی یہ محبت، میں نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے اگر آپ نے یہاں پر چلتی پھرتی کسی لڑکی کو دیکھ کر آہیں بھرنا شروع کی تو دیکھ لیجیے گا پھر مزمل کے ساتھ ساتھ دوسرے بستر پر میں خودکشی کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ تنگ آ گیا ہوں میں آپ کی ایسی باتوں سے۔ اماں کہنے لگی اچھا زیادہ بکواس نہیں کر۔ پھر مجھے کہنے لگی وہ فیروزی جوڑے والی لڑکی ہے نا، ہائے ماں صدقے جائے کتنی پیاری ہے، ایسا کر اس سے دوستی کر لے۔ میں نے کہا اماں منگنی شدہ ہے وہ۔ اماں کہنے لگی اچھی لڑکیاں دیکھتے ہی لڑکے منگنی کروا لیتے۔ میں نے کہا میں آپ کو رکشہ کروا کے دیتا ہوں، آپ سیدھی گھر جائیں، اور خبردار جو آپ دوبارہ ہسپتال آئیں۔ اماں کہنے لگی اچھا تو بیٹھ اپنے دوست کے پاس، رکشہ میں خود کروا لوں گی۔
بڑی مشکل سے میں نے اپنی ماں کو ہسپتال سے چلتا کیا۔ جب کمرے میں آیا تو مجھے سب لڑکیوں سے معذرت کرنی پڑی کہ میری والدہ کچھ باولی سی ہیں، کچھ بھی کہہ جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگی اٹس اوکے آصف، تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ خیر ہے، ہمیں آنٹی کی بات اتنی بری نہیں لگی۔ جب وہ چلی گئیں تو مزمل مجھے دیکھ کے ہنسے جا رہا تھا۔ میں اس کے پاس آیا، اس کا گلا پکڑ لیا۔ میں نے کہا کمینے، ہنسی بند کر۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کوئی شرافت والا راستہ نظر نہیں آیا تھا؟ ہیرو بننے کا زیادہ ہی شوق تھا؟ کہنے لگا کیا کرتا یار، ابا نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے تم مر بھی جاؤ گے تو بھی میں تمہاری شادی تمہاری پسند سے نہیں کرواؤں گا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، بس پتہ ہی نہیں چلا کب غصے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے تم سچ میں بھی مر سکتے تھے۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکی ماری، کہنے لگا جس کا تم جیسا دوست ہو وہ مر نہیں سکتا۔ مجھے ابا نے بتایا ہے کہ تم نے خون کی بوتل دی ہے مجھے۔ میں نے کہا اتنا فری مت ہو، یہ مت سوچ کہ ہر بار میں ہی دیتا رہوں گا۔ بہرحال شادی تو تمہاری ہو جائے گی، لیکن صوبیہ تمہارے ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا اس بات کی پریشانی نہیں ہے، محبت انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے۔ میں صوبیہ کو بہت پیار سے سمجھاؤں گا تو سب کچھ ایڈجسٹ کر لے گی میری خاطر۔ دیکھ نہیں رہا صوبیہ کیسے رو رہی تھی؟ اور مجھے آج تک یہ محبت والا فارمولا سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا۔ میں محبت کے خلاف تو نہیں تھا، لیکن مجھے ذاتی طور پر لو میرج اور یہ محبت پسند نہیں تھی۔ 2 دن میں مزمل کے ساتھ ہسپتال میں رہا۔ اس کے والد کو میں نے گھر بھیج دیا تھا کہ بوڑھا باپ کہاں جوان بیٹے کو سنبھالے گا۔ مزمل 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی اس کے والد نے اپنے ان پڑھ بھتیجے کے ساتھ کی تھی۔ وہ ہر روز اس کی بہن پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ جب بھی مزمل اپنے باپ سے یہ کہتا کہ میں جا کر اپنے بہنوئی کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا، تو اس کا باپ کہتا کہ ہماری برادری میں بیٹی کی شادی کر دو، تو پلٹ کر دیکھا نہیں جاتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ پھر وہ رہتی بھی گاؤں میں تھی۔ کبھی کبھی مزمل اپنے خاندان اور برادری کے بارے میں مجھے بتاتا تو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ ہم مزمل کے گھرانے سے بہت مختلف تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیسے اتنی پابندیوں میں زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تو اپنے گھر کا آزاد ماحول دیکھا تھا۔ بہرحال میں تو چین کی بانسری بجاتا تھا کہ اچھا ہے میں محبت جیسی خرافات سے بالکل دور ہوں، لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہیں تھی۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہوا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ مزمل کی شادی کے سارے انتظامات مجھے اس کے ساتھ سنبھالنے پڑے۔ شادی والے دن 2 ہال بک کروائے گئے تھے۔ خواتین کا الگ تھا، مردوں کا الگ تھا، کیونکہ مزمل کے والد پردے کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ میں مردانہ ہال میں ہی تھا جب میری والدہ کی کال آنے لگی۔ وہ کہنے لگی آصف فٹافٹ سے لیڈیز ہال کے اندر آ جا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں کیوں لیڈیز ہال میں آنے لگا؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے اماں۔ اماں کہنے لگی ارے دروازے کے پاس آ جا، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا اچھا آ رہا ہوں۔ میں نے موبائل فون جیب میں رکھا اور باہر نکل کر برابر والے ہال میں جانے لگا۔ پتہ نہیں اب میری ماں کو یہاں کیا نظر آ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے 2-4 قدم بڑھائے تھے کہ خوبصورت سی لڑکی پنک کلر کی فینسی سی میکسی پہنے ہوئے ایک بچے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور وہ مجھ سے 20-25 قدم دور کھڑے ایک غبارے والے کی جانب دوڑ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی حذیفہ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کافی اونچی ہیل پہنے وہ مشکل سے چل پا رہی تھی اور لمبی سی میکسی کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھی۔ یہ پہن کر محترمہ کو چلنے میں شدید دقت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اس وقت تقریباً بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچہ غبارے والے کے پاس پہنچ کر وہ غبارہ مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزری، شاید بیلنس کو برقرار نہیں رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دھڑام سے زمین پر گرتی، میں نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لیا، ورنہ بیچاری بہت برے طریقے سے گرتی۔ لیکن میرے ہوش اڑ گئے۔ بچنے کے چکر میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے کندھے سے میری شرٹ کو زور سے پکڑ لیا تھا، اور اس وقت وہ مکمل طور پر میرے حصار میں آ چکی تھی۔ مجھے یوں تو پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں تھا، لیکن مجھے باقاعدہ محسوس ہوا تھا
کہ میرا دل سینے سے نکل کر اس لڑکی کے پہلو میں جا گرا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں مینچی ہوئی تھیں، حسن اور معصومیت کا پیکر تھی وہ لڑکی، جس سے نظر ہٹانا انسان بھول جائے۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن میں نے کبھی انہیں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے میرے اندر ادھم سی مچا دی۔ میں اسے سنبھال کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھول دیں، میری شرٹ کو فوراً سے چھوڑ دیا۔ تب تک میں اس کی کمر کو بھی چھوڑ چکا تھا۔ میں نے کہا، کہاں بھاگی جا رہی ہیں؟ جب آپ اتنی اونچی ہیل ہینڈل نہیں کر سکتی تو پہنا بھی نہ کریں۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی، وہ بچہ؟ میں نے کہا، یہیں رکیں آپ، میں لاتا ہوں اسے۔ میں تیز تیز قدم بھرتا ہوا اس بچے کے پاس چلا گیا۔ وہ غبارے والے سے لڑ رہا تھا کہ مجھے غبارہ چاہیے، اور پیسے اس بچے کے پاس تھے نہیں۔ میں نے جیب میں سے پیسے نکالے اور اسے 2 غبارے لے کر دیے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس لڑکی کے پاس لے آیا۔ اس لڑکی نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ لگا دیا۔ کہنے لگی، شرم نہیں آتی؟ کیوں باہر نکلے تھے؟ اگر تم گم ہو جاتے تو؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ ماں کا پھر سے فون آنے لگا۔ کہنے لگی، کہاں ہو تم؟ میں نے کہا، ماں آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں جاتا، میرا یونیورسٹی کا ایک کلاس فیلو ہال سے باہر آ گیا۔ شاید مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، کہاں ہو یار، مزمل تمہیں بلا رہا ہے۔ ابے یار ادھر آؤ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہال کے اندر لے گیا۔ میں دیکھ ہی نہیں پایا کہ وہ لڑکی کس ہال کے اندر گئی تھی، کیونکہ اس مین روڈ پر لائنز میں بہت سارے ہالز بنے ہوئے تھے۔ مزمل مجھے دیکھ کر گھورنے لگا، کہنے لگا، سب دوست میرے ساتھ بیٹھ کر تصاویر کھنچوا رہے ہیں، میرا جگری یار موجود ہی نہیں ہے۔ آصف، یہ بہت بری بات ہے، ادھر آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے لگا، لیکن میری ماں کے فون آئے جا رہے تھے۔ اس کے بعد کھانا کھلایا گیا۔ ویسے بھی مجھے شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اماں کو یقیناً وہاں ہال میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہوگی اور اب وہ میرے کان کھائیں گی۔ بہتر ہے میں جاؤں ہی نہ۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سب کی واپسی کی تیاری ہونے لگی تو میں اپنی والدہ کے ہال کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اب آئے ہو تم؟ اب پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں ہے؟ بڑی مشکل سے میں نے اسے روک کے رکھا تھا۔ میں نے کہا، چلو جی، اب آپ کو کوئی اور لڑکی نظر آ گئی؟ میں نے کہا، واپس گھر چلیں۔ تب تک میرے والد بھی مزمل سے گلے مل کر واپس جانے کا کہہ چکے تھے۔ مزمل جتنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، جب میرے گھر آتا تھا تو 2 گھنٹے میرے ماں باپ سے مذاق کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کی شادی پر ہم سب گئے تھے۔ اماں کہنے لگیں، کوئی بات نہیں، ویسے بھی اس لڑکی کا عطا پتہ سب کچھ میں معلوم کر کے آئی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی میں بھی میری ماں کی زبان مسلسل اس لڑکی کی تعریف میں ربط النسان تھی۔ میرے باپ سے کہنے لگی، ایسی ہیرا لڑکی میں نے تو آج تک نہیں دیکھی، ماشاء اللہ سے بڑی خوبصورت تھی۔ میرے ان کی بات پر کان نہیں تھے۔ میری آنکھوں میں تو بس اب ایک پری آ کر سما گئی تھی۔ لیکن جو دھماکہ میری ماں نے گھر جا کر میرے سر پر پھوڑا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر پر گئے، کہنے لگی، یہاں بیٹھو بیٹا۔ میں نے کہا، اماں بہت تھک چکا ہوں، سونے دے مجھے۔ اماں کہنے لگی، نہیں، مجھے کہنے لگی صوفے پر بیٹھو۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب میرے باپ سے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی کون تھی؟ وہ کہنے لگے، کون تھی؟ کہنے لگی، مزمل کی بہن فاریہ۔ میں جو نیند کی شدت کی وجہ سے جمائی لے رہا تھا، میری آدھی جمائی وہیں رک گئی تھی۔ میں نے کہا، اماں آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں مزمل کی بہن سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اماں کہنے لگی، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو تمہارے دوست کی بہن ہے۔ اور میں تو تمہاری کم عقلی پر حیران ہوں۔ ارے کئی بار تم اس کے گھر گئے اور مجھے نہیں پتا کہ مزمل کی اتنی خوبصورت بہن ہے۔ میں نے کہا، مجھے کیا پتا کہ اس کی بہن کیسی ہے؟ اس کی بہن پردہ کرتی ہے، میرے سامنے نہیں آتی، اور میں کبھی بھی اس کے گھر پر نظریں اٹھا کر نہیں گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ مذہبی قسم کے ہیں، اور میں اپنے دوست کی بہن پر نظر تھوڑی رکھوں گا۔ کتنی شرم والی بات ہے اماں۔ میں مزمل کی بہن فاریہ سے شادی نہیں کر سکتا، اور اس کا باپ کبھی مانے گا بھی نہیں۔
وہ لوگ اپنی ذات برادری سے باہر شادی کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگی تم بات تو کر کے دیکھو۔ میں نے کہا میں کیوں بات کروں؟ میں جانتا ہوں ان کا جواب کیا ہوگا، اور پھر مزمل کیا سوچے گا کہ میں اس کے گھر میں بری نظر لے کر جاتا تھا۔ اماں مزمل کی نظر میں اس طرح سے ذلیل نہیں ہو سکتا، آپ اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اماں کہنے لگی اس طرح نہیں ہوتا، بس میں تو سوچ چکی ہوں، تمہاری شادی ہوگی تو فاریہ سے ہوگی۔ میں نے کہا آپ دنیا جہان میں سے کسی بھی لڑکی سے اپنی مرضی سے میری شادی کروا دیں، میں فاریہ سے شادی نہیں کروں گا، یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے۔ میں اپنے دوست کی نظر میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ کتنی بری بات تھی، وہ کیا سوچتا میرے بارے میں کہ وہ مجھ پر اعتبار کر کے اپنے گھر کے اندر مجھے لے کر جاتا ہے، اپنے کمرے میں مجھے بٹھاتا ہے، اور میں اس کی بہن پر نظر رکھ لوں، حالانکہ خدا میں نے آج تک کبھی اس کی بہن کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں کبھی بھی اپنے دوست کی نظر میں اس طرح کی اپنی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اور پھر اس کا باپ، وہ تو مزمل کی شادی برادری سے باہر نہیں ہونے دے رہا تھا، بیچارے نے خودکشی جیسا قدم اٹھایا تب جا کر وہ مانا تھا۔ چلو وہ تو لڑکا تھا، اس نے خودکشی جیسا قدم اٹھا کر اپنی شادی ذات برادری سے باہر کروا لی، لیکن فاریہ لڑکی ہے، کبھی بھی اس کا باپ نہیں مانتا، اور میری ماں کے یوں رشتہ مانگنے پر ہو سکتا ہے اس کا باپ اپنی بیٹی پر بھی شک کرنے لگتا، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا، شکی مزاج، دقیانوسی قسم کا۔ اپنی بیٹی پر تو وہ پہلے ہی بہت شک کرتا تھا، بیچاری اپنے باپ کے پوچھے بغیر سانس نہیں لے سکتی تھی، اتنا تو میں بھی جانتا تھا۔ مزمل اکثر بتاتا تھا کہ فریحہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے 10ویں جماعت کے بعد اس کا اسکول چھڑوا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے ابا سے بہت بحث کی ہے، فاریہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ بھائی خدا کے لیے ابا سے جھگڑا مت کرو، مجھے نہیں پڑھنا آگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کا یہ قدم مجھے اپنے دوست کی نظروں میں گرا دے، اور دوسرا اس لڑکی کے لیے کوئی نئی مشکلات پیدا کر دے۔ اور پھر ابھی مجھے وہ ہال والی لڑکی بھی نہیں بھول رہی تھی۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ پہنچ گیا کہ شاید آج بھی وہ کسی ہال سے باہر نکل آئے، لیکن مجھے وہ دوبارہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ میری نیندیں اڑا چکی تھی۔ میں جو 12 بجے گھوڑے گدھے بیچ کر سونے کا عادی تھا، اب دیوانوں کی طرح رات کے 3 بجے تک جاگتا رہتا تھا۔ کئی بار اس لڑکی کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن مجھے وہ دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میری محبت کی کہانی بس یہیں تک تھی۔ مزمل کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ تو جیسے مجھے بھول گیا تھا۔ ایک بار میں نے مزمل کو فون کیا کہ تم تو ہمیں بھول ہی گئے ہو، تم تو ایسے بیوی کے غلام ہوئے ہو کہ دوستوں سے بھی بات کرنا چھوڑ دی۔ کہنے لگا یہ بات نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا یہاں پر کتنے مسئلے بکھرے پڑے ہیں، میں کیسے تم سے بات کرتا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ مزمل کہنے لگا یار فون پر بات نہیں کر سکتے، بس تم گھر آ جاؤ۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ جب بھی میں اس کے گھر جاتا تھا اس کے گھر کی خواتین پہلے ہی کمرے میں جا چکی ہوتی تھیں۔ اس بار بھی مزمل مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے تک لے کر آیا۔ میں کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا یار تم اندر آ جاؤ، میں کچن میں صوبیہ سے چائے کا کہہ کر آتا ہوں۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور کافی ٹھنڈ بھی تھی، میں نے بھی سویٹر پہن رکھا تھا۔ میں کمرے کے اندر چلا گیا۔ ایسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، الماری کا پٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا ایسے ہی کھلا ہوا ہوگا، میں صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ مزمل کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا کہ کمرے میں کوئی خاتون ہو اور وہ مجھے کمرے میں بلا لے، اس لیے میں بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ تبھی مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کہنے لگی بھابی آپ کی کالی گرم شال مجھے نہیں مل رہی، مجھے بتائیں نا وہ کہاں پڑی ہے۔ آواز سن کر تو میں اچنبھے میں آ گیا۔ میں نے جب الماری کی طرف دیکھا تو وہ الماری کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ اس کی نظر بھی مجھی پر پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ہال والی لڑکی مجھے مزمل کے گھر پر نظر آ سکتی ہے۔ اسے دیکھ کر میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی بری طرح سے گھبرا گئی۔ فوراً سے دوپٹہ سر پر لیا اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔
اس کے چہرے کا تو میں پچھلے 2 مہینے سے دیوانہ ہو چکا تھا، چاہا کر بھی اس کا چہرہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ میں نے کہا اے لڑکی رکو۔ وہ رک گئی۔ میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ کہنے لگی جی کیا مطلب؟ ابھی بھی اس لڑکی کی پشت میری جانب تھی۔ میں 2-4 قدم بڑھا کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تم وہی ہو نا، ہال والی لڑکی، پنک میکسی، اونچی ہیل؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، لیکن تم مزمل کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ کیا پڑوس سے آئی ہو؟ اس کے پڑوس میں رہتی ہو؟ میں پوچھ لینا چاہتا تھا کہ آخر وہ کہاں رہتی ہے، کیا خبر اب کی بار جائے اور پھر کبھی نظر ہی نہ آئے۔ لیکن جو جواب اس نے مجھے دیا میرے سر پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آصف بھائی میں فاریہ ہوں، مزمل بھائی کی بہن، یہ میرا ہی گھر ہے، میں یہاں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ میں نے کہا اف مارے گئے یار، دل نے بھی وہاں جا کے دغا دی جہاں ملنا ناممکن تھا۔ میں تو اپنا دل تھام کر بیٹھ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا مزمل کا باپ اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک دے گا، لیکن برادری سے باہر اس کی شادی کبھی نہیں کرے گا، اور اس معاملے میں مزمل میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ جب اسے یہ پتہ چلے تو وہ مجھ سے دوستی ہی ختم کر دے۔ میرا دل مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال چکا تھا۔ فاریہ سے محبت میں اس مقام پر آ گیا تھا جہاں پر وہ ملنا ممکن نہیں تھی، اور اب یہ بھی پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ میرا دماغ چکر کھانے لگا، ایسا لگ رہا تھا میرے دماغ میں کوئی دھماکے ہو رہے ہوں۔ کل تک میں اس لڑکی سے ملاقات کا متمنی تھا، دعائیں کرتا تھا، کوششیں کر رہا تھا کہ وہ ایک نظر مجھے مل جائے، اور آج میں اس وقت کو پچھتا رہا تھا کہ میں یہاں آیا ہی کیوں، وہ مجھے نظر ہی کیوں آئی۔ کاش میں یہ جانتا ہی نہ کہ وہ کون ہے۔ دوستو، میری یہ محبت کی کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ جلدی سے تکے لگا کر بتائیے۔ کیا مجھے میری محبت فاریہ مل جائے گی، یا میری داستان بھی ہیر رانجھا کی طرح امر ہو جائے گی؟